ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا اور اہل تشیع کی عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے جب امامت کو ثابت کرنے کی، حضرت ابراہیم علیہ اس آیت سے انی جاعلک للناس، تو اس میں آپ نے بھی جس طرح کیا تو آپ کی گفتگو سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے امامت کا درجہ جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے بلند ہے، اور پھر اسی نتیجے میں یہ ہوگا کہ جس کو آپ امام کہہ رہے ہیں وہ پھر ان سب سے افضل ہو جائیں. اس طرح کا کوئی تصور ہے؟ دیکھیے میں یہ بنتا ہے نہیں، میں افضلیت کی بحث میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نہیں جاتا. میری نزدیک یہ ہے کہ ممکن ہے ایک شخص یعنی ان سو فار ایز یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لینا ہے، جو میں نے کہا نبوت اور رسالت، اور اس کو یہ خاص نوعیت کی ایک مہارت ہے نفاذ شریعت کے عنوان سے، جس کو ہم امامت کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور امام تو غیر معصوم بھی ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اچھا جی فار ایگزامپل ادھر تو فضیلت ویلت آپ نے بات کر دی، تو نقوی صاحب یہ امام خامنہئی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رائٹ، یہ جو غیر معصوم ہے، رائٹ، تو اس کو کس فضیلت میں نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص نوعیت کی ایک مہارت ہے، انٹائٹلمنٹ ہے، کوالیفیکیشن ہے کہ فقط کوالیفائڈ افراد کو یہ ملے گی. تو اس میں ہم فضیلت کو نہیں بات کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیپریٹ اور ڈسٹنکٹ ہے، یہ بات ہے. ٹھیک، یعنی نبوت یہ ہے کہ وہ وہی لینے کا ملکہ ہو گیا جی، رسالت اس کو آپ نے پہنچا دیا، پھر جب وہی نبی یا رسول جس نے وہی کو لی اور اس کو آگے بھی پہنچا، جب وہ نافذ بھی کرے گا تو امامت بھی اس کے اندر آ گئی. کیونکہ اب آپ دیکھیں نافذ جب کرنا ہوگا تو اس میں ٹکرانا ہوگا. اے موسیٰ جاؤ نا انہ طغیٰ، ٹھیک ہے، طاغوت سے ٹکرانا ہوگا. پھر وہاں پہ یہ نہیں آپ کر سکتے میں نے پیغام دے دیا اب میں کیا کروں. ٹھیک. اچھا، اب ہم جب امام کے کانسیپٹ پہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد جو شیعوں کا تصور 12 کا اثنا عشریوں کی ہم فی الحال بات کر لیں، تو اس کے اندر پھر ہمیں نقوی صاحب یہ بتائیں نا کہ وہاں تو کسی کو بھی مولا کائنات کے علاوہ ان کو بھی 4 سال اور حضرت حسن کو چلو 6 سال، باقی کسی کو تو نفاذ کا تو کوئی موقع ہی نہیں ملا نا. تو پھر تو امام کا ٹائٹل پہ نہیں لگ سکتا آپ کے کانسیپٹ کے مطابق. اور بہت اچھا سوال ہے. میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے کوالیفیکیشن اور ایک ہے اس کا اظہار و نمایاں ہونا. ٹھیک ہے، ممکن ہے نا کہ ایک وقت میں آج 5000 افراد ہوں جو جج بن سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن ویکنسیز یا ماحول ایسا ہے کہ جس میں صرف 100 نے بننا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر باقی 4900 نہیں بن سکے تو اب یہ نہیں کہیں گے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر یہ تھا کیونکہ ہم فری ول ہم نے نہیں بھولنا. جی وہ بہت اہم ہے یہ ایگزیکٹلی، یعنی پورا اس کے اندر یعنی اس کی فاؤنڈیشن میں نا فری ول ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا. ایسے ہی. تو بات یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالیفائڈ ہے. صحیح، لیکن تمہاری چونکہ فری ول ہے تو تمہیں سبمٹ کرنا ہوگا. میں نہیں تمہیں زبردستی اطاعت میں لے کے جانے والا. تو یعنی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے، مسئولیت کے اعتبار سے ایک بندہ آمادہ ہے. امام علی 25 سال آمادہ رہے. بی بی فاطمہ یہی تو رو رہی تھی کہ ایک آمادہ و تیار شخص و منصوص شخص کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، خود نقصان اٹھاؤ. میں نے اس میں بھی ایک گفتگو کی ہوئی ہے، شاید اس پہ ہو یوٹیوب پہ، کہ میں نے کہا ہم جب بچپن میں تھے نا تو ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا، ہمیں رلاتے تھے ذاکرین و جو علماء وہ ٹوپی پوش اور اس طرح کے کہ وہ جو نا بی بی فاطمہ کا بہت مصائب پڑھتے، ہم روتے تھے بچپن میں یہ. لیکن میرے ذہن میں نا ایک سوال باقاعدہ رہتا تھا کہ یار یہ بی بی کا جو مقام ہے اس کے مقابلے میں بی بی کا اتنا رونا دھونا مجھے تھوڑا سا نا ریکنسائل میں نہیں کر پاتا. بہت سارے شاید کر بھی لیتے لیکن مجھ سے نہیں ہوتا تھا. میں کہتا ہوں کہ یعنی انسان کے رویے اس کی اپنی شخصیت کی عکاسی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک طرف بی بی کا مقام ہمارے دماغوں میں، اور دوسری طرف یہ کہ والد کے جانے پہ رو رہی ہیں تو ان کو تو ساری بات سمجھ میں. اب ٹھیک ہے، جناب محسن کا جو واقعہ شہادت کا بیان کیا جاتا ہے یا تکلیف دہ ہے، لیکن اگین جو بی بی کا مقام ہے اس میں اب بی بی اتنا اونچا روئیں کہ امام علی کو لوگ کہیں کہ جی ان کو نا ذرا حجرہ باہر بنا دیں کیونکہ ہمیں تو راتوں کو ڈسٹربنس ہوتی، رائٹ. تو وہ میں اس کی پھر جو بعد میں جو سمجھ آئی بات وہ یہ ہے کہ اصل میں بی بی اپنی یعنی ایک تو ہے نا علم لدنی، اور دوسرا ہم فقط اہل سنت کی نگاہ سے بھی دیکھیں تو اپنی پاکیزگی کی وجہ سے جو ان کا مقام تھا اس کی وجہ سے ان کو ان کی فورس سائٹ بہت زیادہ تھی. ایک ہوتی ہے ہائنڈ سائٹ جو پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے ماضی میں، ایک ہے فور سائٹ اور ایک ہے سائٹ. سائٹ وہ ہے جس کے تحت ہم ابھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. فور سائٹ کیا ہے کہ ہم فیوچر کو کتنا جانتے ہیں، اور ہائنڈ سائٹ بیکورڈز ہے. تو بی بی کی جو فور سائٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جو علی سے بے وفائی ہو رہی ہے یہ انسان بہت اب لمبی سٹرگل سے گزرے گا. اس پہ روتی تھی. صحیح.
یہ انسان اب بہت مشکل میں جائے گا. اور ان کے دلوں میں کئی والد اکٹھے کرے نا, یہ اللہ کے رحم و کرم کا تجسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نجات چاہتا ہے نا انسان کی, تو وہ جو چاہت ہے اس کی وہ ان ہستیوں سے نمایاں ہوتی ہے. تو ان کے دلوں میں اے رسول اتنی نہ ٹینشن لیں, آپ تو ہلاک کر دیں گے اپنے. تو اب اگر یہ حضور کو ہے تو کیا امام علی کی بات نہیں ہے, بی بی فاطمہ کے دل میں وہ درد نہیں ہے؟ جب ہم کلنا محمد کے قائل ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اتنا درد رکھتے ہیں نجات بشریت کا. تو بی بی اس کو فور سائڈ نظر آ رہی تھی کہ یہ صرف میرے, اور کہتی بھی تھی کہ میں فی الحال دفاع اپنے شوہر کا نہیں کر رہے, اپنے ولی و امام کا کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کہ اگر ولی و امام کو چھوڑو گے تو تم بہت دور تک جاؤ گے, اور دور تک گئی بات. جو ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار ویکیوم میں نہ دیکھیں کربلا کو. بہت سارے لوگ او جی یزید, یعنی اہل سنت بھی جو یزید کو اچھا نہیں سمجھتے, وہ بھی نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیشن میں نا ایک آئلینڈ میں جا کے دیکھیں کربلا. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. یہ تو خیر, ہاں بات تو یعنی کہیں سے میری ہمبل, میں اسٹوڈنٹ آف اسلام کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کا آغاز بدقسمتی سے ریلت رسول خدا سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, فقط یہ ہے کہ کس وقت کتنی ایکسیلریشن ہوئی, بالکل اس پہ بحث ہے. ایسا ہی, ٹھیک ہے, ایکسیلریشن کس دور میں کتنی ہوئی اس پہ بحث ہے. آغاز ادھر سے ہو گیا تھا. بہت شکریہ سر. لیکن میں اپنا جتنی آپ نے پوائنٹس بنا کے اور جس طرح سے آپ ہمیں وہاں پر لے آئے ہیں کربلا میں, یہ لگتا ہے مطلب یہ یقینی بات ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا کتنا غور و فکر, کتنا تجسس تھا. اور مجھے لگتا ہے آپ نے اس کو کئی سالوں کے مطالعے اور ذاتی غور و فکر اور اس کا نچوڑ بہت مستفید ہوا میں. تو ابھی اسی امامت اور نبوت اور رسالت میں ایک اور چیز میری کم فہمی کی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال حضرت نوح ہے, وہ نبی اور رسول تو تھے لیکن ان کو نفاذ کا تو کوئی موقع نہیں ملا. یہ حضرت لوط, حضرت صالح جو انبیاء ہے, تو کیا وہ امام نہیں تھے نا پھر آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق؟ دیکھیں اس پہ میری تحقیق اتنی گہری نہیں ہے, لیکن میں اتنا عرض کر دوں آپ کو کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کا یعنی یہ ویو ہے کہ سارے ہی نبی امام بھی تھے, یعنی چاہے وہ لمیٹڈ کیپیسٹی میں تھے. ٹھیک ہے, جتنا نہیں جس مفہوم میں آپ نے لیا نا کہ پورے شریعت کا نفاذ, ادروائز تو یہ جو سوری میں آپ کی بات یہاں پر وہ کر رہا ہوں, جیسے ہمارے یہاں جب ہم شیعہ ائمہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر خود اہل سنت کے یہاں سے بھی کچھ, اور کچھ شیعوں میں سے ایسے کچھ لوگ نکلے جو مین اسٹریم سے ہٹ کے نظریہ ان کا یہ تھا کہ بھئی سیاست, دنیاوی سیادت اور حکمرانی خلفاء کو ملی ہے اور دینی اور روحانی سیادت ان ائمہ کو ملی, لہٰذا وہ کہتے ہیں جھگڑا ختم. تو آپ اس مفہوم میں لے ہی نہیں رہے نا, آپ تو مکمل دین اور دنیا, یعنی ہم علم کلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں امامت کی ڈیفینیشن ریاست الدین و دنیا نیابتاً عن الرسول, کہ دین اور دنیا دونوں کی حکمرانی. تو اس مفہوم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس مفہوم میں پھر تو وہ انبیاء تو امام نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں ہم اسپیشلی ایکسکیوز می بنی اسرائیل سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں جی تو کافی سارے جو انبیاء ہیں وہ امام بھی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ان کو مکمل یہ ملا ہے نا, یعنی اس مفہوم میں کہ جنہوں نے دین کو نفاذ کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان انبیاء کو جن کو یہ نہیں ملا, جیسے میں نے حضرت نوح کی مثال دی, صالح کی, ان کو تو بالکل بھی نہیں ملتا. صحیح صحیح. تو یہ اس میں ان کی کوئی فضیلت میں کبھی نہیں. میں فضیلت کے پہلو سے بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ نے جواب بہت بہترین دے دیا. صرف اس پہلو سے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ امام اس کو کہا جاتا ہے جس کو نفاذ کا مکمل جس نے کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس مفہوم میں یس, تو وہ انبیاء جن کو یہ موقع نہیں ملا یا جن سے یہ نہیں ہو سکا, فیات قلیلہ نہ ملنے کی وجہ سے, معاونین نہ ملنے کے, مومنین نہ ملنے کی وجہ سے, تو پھر وہ نبی اور رسول تو ہیں وہ سب, لیکن امام کا ٹائٹل اس مفہوم میں ہم ان پہ نہیں لگا سکتے. کریکٹ. اور اس کی دیکھیں اگر آپ غور کیجئے نا کہ مثلا اگر ہم پرانے انبیاء کی بات کریں تو تھوڑا سا ویژولائز کریں. ٹھیک, معاشرے کو, اچھا ایک یہ مشکل ہوتی ہے انسان کے جس معاشرے میں وہ زندہ ہے نا, وہ سپر امپوز کرتا ہے اس معاشرے کی کیفیت کو. یہ بہت ایک مشکل ہے انسان کی, کیونکہ ہم خود اس میں زندہ ہیں. تو ہم ہمیشہ سے ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ موبائل بھی تھے, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, حکومتیں بھی تھیں, اور پروونشل گورنمنٹ بھی تھیں, یہ بھی تھی, وہ بھی. لیکن معاشرہ بہت مرحلوں سے گزر کے یہاں پہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اور مزید ایز وی اسپیک یہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی لوازمات, اس کی جزیات میں فرق آ. میری ہمبل نگاہ میں نے جو اس کو تھوڑا تدبر کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امامت مثلا کافی عرصہ حضرت ابراہیم مطلب کر رہے ہیں اور امتحانوں سے, تو اب اللہ تعالیٰ اب میں نے نا آپ کو امام, تو اس سے پہلے مطلب کیا کس چیز کی کمی تھی, کیا معاملہ تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی حضرت ابراہیم سے پہلے کی, اگر ہم یعنی میں سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے ایک فیز دیکھتا ہوں ہیومینٹی کا, وہاں سے ایک دوسرا فیز,
پھر ایک بنی اسرائیل سے تیسرا فیز، ٹھیک ہے، اور پھر حضور کی ریلت کے بعد ایک نیکسٹ فیز، ٹھیک ہے، اور پھر غیبت امام زمانہ کے بعد ایک نیکسٹ فیز. تو اس طرح سے یہ فیزز ہیں. تو میری نگاہ میں جو معاشرے کو چلانے کی جو ضرورت آج ہے وہ پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح بیکورڈز چلے جائیے تو حضرت ابراہیم سے پہلے جو معاشرے کی کیفیت تھی وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا. جب کمپلیکیشن نہ ہو تو امامت کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. یعنی اگر چند ایک افراد ہیں اور چند ایک گاڑیاں ہوں تو کوئی ٹریفک لاز کی ضرورت ہے نہیں ہے نا ضرورت. چند ایک گاڑیاں ہیں، چند ایک افراد ہیں کراچی کے اندر، تو نہ آپ کو ٹریفک کے قوانین کی ضرورت ہے. بالکل دیہاتی علاقوں میں کوئی بہت اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے. تو دیہاتی علاقوں میں آپ دیکھ لیں ہر بندہ، کیونکہ وہ کانفلکٹ ہی نہیں آ رہا. تھوڑے سے افراد ہیں، بائک بھی گزر رہی ہے، موٹر سائیکل بھی، وہ سائیکل بھی گزر رہی ہے، کار بھی گزر رہی ہے، کوئی پولیس کا بندہ نہیں ہے لیکن معاملہ چل رہا ہے. یہ خوبصورت آپ نے ایک اس کو طرف توجہ میری دلائی. تو اس طرح سے دیکھیے، صحیح، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کسی چیز کی کمی تھی. اس وقت معاشرہ جس نہج پہ پہنچا تھا، جس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو خاتم الانبیاء و خاتم الرسل یہ کوئی کھولتے ہی نہیں. یعنی فلسفہ ختم نبوت کیا ہے؟ بس فقط ڈنڈا لے کے نا تو ایم کے پیچھے پڑے ہوئے. او بھائی جان بتاؤ تو صحیح کہ کیوں اللہ تعالیٰ کا لطف ختم کیوں ہوا؟ اس کو کوئی بات نہیں کرتا. تو وہ یہ تھا کہ اس وقت معاشرے کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، میری ہمبل نگاہ. ٹھیک. لیکن خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا اس میں انہوں نے مکمل اس طرح کا حکومت الہیہ قائم کر کے دین کا نفاذ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے کیا اور ایک ہے کوشش، ان دو میں فرق کرتا ہے. ٹھیک ہے. مسئولیت ان کی نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، جو پرٹیکولر مسئولیت ہے وہ ان کی ذمہ داری. کامیاب وہ ہوتے ہیں یا نہیں یہ ڈپینڈنٹ ہے فری ول کی ایکسرسائز آف دا امت دیٹ دے آر لیڈنگ. تو میری نگاہ میں جس نبی کے کو سپورٹ وہ مل گئی، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. جس کو نہیں ملی وہ ناکام ہوا یا ظاہری طور پہ ناکام. اللہ کی بارگاہ میں تو کامیاب. تو مولانا مودودی صاحب نے کہیں لکھا تھا، لوگوں نے اس کو گستاخی پہ محمول، حالانکہ گستاخی والی بات نہیں ہے. جی کیا تو ان کو مواقع یا اس طرح کے معاونین نہیں ملے تو وہ یعنی اس پرپس کو حاصل نہیں کر پائے. بس بالکل ایسے، یعنی اس کو ایسا